سارا حمدو ثنا میں شامل، ایک آسماں تھا سارا حمدو ثنا میں شامل، ایک تارا کہہ رہا تھا تعمیل کی کہانی۔ مریم کا پاک دامن اب تک یہ کہہ رہا ہے، مریم کا پاک دامن اب تک یہ کہہ رہا ہے، لکھی ہوئی ہے جس پہ جبرائیل کی کہانی۔ دنیا کے غمزدوں پر خوشیوں کی بارشیں ہیں، دنیا کے غمزدوں پر خوشیوں کی بارشیں ہیں، نور خدا نے لکھی ترسیل کی کہانی۔ صدر فہم و ادراک، ایوان خدار و بباق اور حاضرین محتشم، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج کا موضوع تقریر یسوع مسیح کی پیدائش قواری ہی سے کیوں؟ مسیحی ایمان کی بات کی جائے تو تمام مسیحی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش قواری سے ہوئی اور روح القدس کی قدرت سے ہوئی۔ قواری مریم سے پیدائش عالمگیر کلیسیا کے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ مسیحی ایمان اس کے بغیر ادھورا ہے، نامکمل ہے، بے بنیاد ہے۔ اسی کو یسائی نبی اپنے صحیفے میں مسیح کی پیدائش سے 700 سال قبل بیان کرتے ہیں۔ خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ کنواری کے لیے عبرانی لفظ الما استعمال ہوا ہے۔ الما کا مطلب ہے کنواری جو جوان ہو رہی ہو، غیر شادی شدہ ہو، بلوغت کی عمر تک بڑھ رہی ہو۔ عیسائی نبی بتاتے ہیں کہ مسیح موت کی پیدائش قانونی فطرت کے مطابق نہیں بلکہ مفوق الفطرت طریقے سے ہوگی۔ وہ عام دنیاوی طریقے یعنی ماں باپ سے نہیں بلکہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوگا۔ مسیح نے خود ثابت کیا کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں یسوع مسیح کی بابت فرمایا گیا، میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اس پیشن گوئی کے بعد ہزاروں سال تک انتظار جاری تھا، یہ شخص کون ہوگا، کب پیدا ہوگا اور ہم اسے کیسے جانیں گے۔ اس لیے اس کی پیدائش نہ صرف حیرت انگیز ہونی چاہیے بلکہ معجزانہ بھی۔ یسوع مسیح کو زمین پر اسی طرح آنا تھا اور کوئی دوسرا اس طرح آنے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ پوری انسانیت میں صرف یسوع ہی واحد شخص ہے جو کنواری سے پیدا ہونے کے دعوے پر قائم رہ سکتا ہے، جس نے وضاحت کی کہ وہ خدا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اسی واقعے نے یسوع مسیح کو باقی تمام انسانیت سے الگ کر دیا۔ فرشتے نے کہا اس کا نام ایمانویل رکھیں گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، دیکھو دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا یسوع مسیح کے الفاظ یہ تصدیق کرتے ہیں کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا ہے اور ایمانویل بن کر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ کنواری سے پیدائش یسوع مسیح کی الہی فطرت کی تصدیق ہے۔ دوسری اہم وجہ جس کی وجہ سے یسوع مسیح کو کنواری سے پیدا ہونا تھا، یسوع مسیح کی الوہیت ہے۔ یوسف سے کہا، آئے یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ یہ بات صرف یوسف کے لیے ہی نہیں بلکہ مقدسہ مریم کے لیے بھی حیران کن تھی۔ مقدسہ مریم نے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی؟ تو فرشتے نے اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ خدا صرف مریم کے بدن کو استعمال کرے گا، بیٹا وہ خدا کا ہے، خدا کا ہی کہلائے گا۔ وہ الہی ذات ہے۔ کلسیوں کا مصنف بیان کرتا ہے، الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ وہ الہی ذات ہے۔ مریم اور یوسف کو بتایا گیا کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوگا، ابدی بادشاہ ہوگا۔ اس نے آدم حوا کے وسیلے آنے والے گناہ کو مٹانے کے لیے کنواری سے جنم لیا۔ کنواری سے پیدائش کی آخری وجہ یہ ہے کہ اس نے ہم سب کے گناہ کی لعنت کو مٹایا۔ داؤد ہی ہمیں اس گناہگار فطرت کی یاد دلاتا ہے جس کے ساتھ ہم سب پیدا ہوئے، اور یوں فرمایا، دیکھو میں نے بدی میں صورت پکڑی اور گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ یہ حالت نہ صرف داؤد ہی کی بلکہ ہر انسان کی ہے۔ آپ کی پیدائشی کے وقت آپ گناہگار ہیں۔ جس لمحے آپ پیدا ہوئے آپ آدم کے گناہ کی وجہ سے گناہگار ہیں۔ مروزی گناہ جو جسمانی والدین میں موجود ہوتا ہے نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ اگر مسیح یسوع مریم اور یوسف کا جسمانی بیٹا ہوتا تو وہ بھی آدم کے مروزی گناہ کا حصہ ہوتا اور مسیح کے ہونے کا اہل نہ ہوتا۔ اس لیے یسوع مسیح کنواری سے پیدا ہوا۔
جسمانی رشتے اور تعلق کے بغیر پیدا ہوا، روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا تاکہ میرے اور آپ کے گناہ مٹائے، سارے بوجھ اٹھانے کے لیے ایک کامل خدا بے عیب برا ہو جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ شکریہ۔